الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وأنا عيد الناس. تمام تعریفات اللہ جل جلالہ محمد والوں کے لیے اور رحمت و برکت نازل اس کے رسول، اس کے حبیب، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائرہ برکات رہے. جس نے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. میں آپ سے پہلے ایک اعلان سماعت فرماتا ہوں. موسم کے پیش نظر مسجد کے اندر دوسری جماعت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور عید الفطر کی دوسری جماعت انشاءاللہ 8:30 بجے ادا کی جائے گی. دوسری جماعت آج کا دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دو عظیم خوشی کے تہواروں میں سے ایک تہوار بنایا ہے اور عید الفطر جو شروع ہوئی ہجرت کے دوسرے سال سے شروع ہوئی. سن 2 ہجری میں مدینے میں آنے کے بعد مدینے کے لوگوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 تہوار مناتے تھے اور اس میں لمبائی کا مشورہ اختیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مشروع کیا اور فرمایا کہ لكل قوم عيد وهذا عيد. عید بولتے ہیں وہ تہوار جو لوٹ کر آئے، یعنی ہر سال آئے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے خوشی کا، اور فرمایا ہمارا تہوار یہ ہے اور ساری اقوام سے، ساری ملتوں سے نرالا مسلمانوں کا تہوار ہے. تو دنیا کی دوسری قومیں اپنے خوشی کے موقع پر خوشی کے ادا کرنے والے کو بلا دیتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں. اور مسلمانوں کو یہ تہوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ادا کر کے یہ سکھایا کہ خوشی کی ذات نے ادا کی ہے، خوشی کے موقع پر اس کو بلایا گیا ہے. بلکہ خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اس ذات کے حضور اس کی بارگاہ کا شکرانے کے طور پر نمازیں ہی ادا کی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار یہ ایسا عظیم الشان کہ ہم خوشی کے دن سب سے پہلے خوشی کے عطا فرمانے والے یعنی اللہ رب العزت سے رجوع کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بطور شکرانے کے 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے اور اس کے اندر جو 6 تکبیرات ہیں وہ تکبیرات بھی واجب ہیں. اور جو زیادہ ضروری کام ہے عید الفطر کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی وجہ سے مصروف فرمایا۔ ایک تو یہ کہ رمضان مبارک کے روزوں میں جو آداب کی خلاف ورزی ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئی، تو یہ صدقہ فطر کا کفارہ بنتا ہے ان گناہوں کا، اور گناہوں کا کفارہ کر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے روزے صحیح طور پر قبول ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد صدقۃ الفطر میں مشروع کرنے کا یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں غرباء اور مساکین بھی شریک ہو جائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی عید کی خوشیاں مل جائیں۔ تو یہ دو باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مشروع فرمایا، اور جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جس پر واجب نہ ہو وہ بھی اگر صدقہ فطر ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے، یعنی مالدار کر دیں گے۔ تو اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ خواہ جس نے روزے رکھے ہوں رمضان میں، یا خواہ کوئی ایسا شخص ہو کہ بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ بڑھاپے کی حالت کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکا ہو، سب پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ادا کرنا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ کل بھی بتایا تھا۔ عید الفطر کی نماز جیسا کہ ابھی عرض کیا واجب ہے، اس میں تکبیرات کہنا واجب ہے، اور خطبہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے، فرض۔ اس لیے ہم لوگ جمعے کی نماز میں جو کرتے ہیں کہ دیر میں آتے ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ ظہر کی 4 رکعت اور جمعے کی 2 رکعت اسی لیے کی گئی ہے کہ 2 رکعت کی جگہ پر وہ خطبہ ہے جمعے کا، تو جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے لیے فرض ہے، شرط ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے انسان کتنے دیر ہو جائے جمعے کو، اتنی دیر نہ ہو کہ عربی کا خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ وہ نماز کے حکم میں ہے۔ عربی کا خطبہ ایسے یعنی دوسری اذان سے پہلے انسان کو ہر حال کے اندر مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ بعض لوگ پہنچ تو جاتے ہیں لیکن جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سنتوں کے لیے کام میں ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد نہیں، جو بھی پڑھنا ہے وہ اس سے پہلے پڑھے۔ اس وقت تو صرف حکم یہ ہے کہ بات بھی نہ کرے انسان اور خطبہ تو جمعے کا خطبہ تو جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے، فرض۔ البتہ عید کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ عید کی نماز کے لیے شرط یا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن سنت کے اعتبار سے دونوں کا حکم ہے۔ جس طرح جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح عیدین کا خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ سننے کے اعتبار سے دونوں کا حکم ہے کہ دونوں واجب ہیں۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز میں تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، تو بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے عیدین کی نماز ہوتی ہے۔ تو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی جائے گی کہ پہلی تکبیر جو کی جائے گی وہ تکبیر تحریمہ ہو، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ تعلق تک اٹھائے جائیں گے اور ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، اور پھر ثنا یعنی سبحان اللہ کے کلمات پڑھے جائیں گے۔ اور پہلی رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیرات اس طرح کی جائیں گی کہ پہلی 2 تکبیرات میں ہاتھ تعلق تک اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیے جائیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ تعلق تک اٹھائے جائیں گے اور باندھ دیے جائیں گے۔ پھر قرأت کی جائے گی، قرأت کے بعد رکوع اور سجود کیے جائیں گے۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہو اور دوسری رکعت کے اندر قرأت پہلے کی جائے گی
اور 3 تکبیرات قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اس طرح کہی جائیں گی کہ تینوں تکبیرات کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ 3 تکبیرات کے بعد جو اگلی تکبیر ہوگی وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی۔ اس تکبیر کے وقت رکوع کیا جائے اور سجود پھر قاعدہ تشہد تحیات درود شریف سے فارغ ہو کر دعا سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیا جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا مانگی جائے۔ سنت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت تو ملتا ہے سنت سے، لیکن خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس لیے عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اگر دعا کی جائے گی تو نماز کے بعد کی جائے گی، خطبے کے بعد نہیں کی جائے گی۔ تو نماز کے بعد دعا کی جائے گی اور دعا کے بعد پھر عربی کا خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد ہمارے اجتماع ختم ہو جائے گا، برخاست ہو جائے گا۔ تو آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے رکھنے پر انعامات کے عطا کیے جانے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں اور روزے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نیک عمل کا اجر فرشتے لکھتے ہیں اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھتے ہیں، جس کا جیسا عمل ہوتا ہے، جس کا دین جیسا ہوتا ہے، جس کا تقویٰ ایمان جیسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب فرشتے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لکھتے ہیں۔ ان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا کہ کتنا لکھنا ہے، لہٰذا روزے کا اجر کتنا ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وأنا أجزي، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ روزے کو کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی اقوال تھے اس میں، لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ روزے کو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے ہے، کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے کے اندر انسان ریاکاری نہیں کر سکتا۔ یا تو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے گا، اور اگر روزہ نہیں رکھے گا تو لوگوں کو بتانے کے لیے تو روزہ رکھ سکتا ہے اور چھوڑ کر کھا بھی سکتا ہے، اور پھر اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ساری عبادات کچھ کرنے سے انجام پاتی ہے، کچھ افعال کے کرنے سے۔ روزہ پانی جیسی عبادت ہے کہ کچھ کاموں کے نہ کرنے، اس لیے روزے کے اندر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب روزے کے اندر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ سرتاپا صبر ہے اور صبر کا ضابطہ اللہ تعالیٰ کے یہاں الگ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر شمار کے، بغیر گنے، بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو روزہ کیونکہ سرتاپا صبر ہے، اس لیے روزے کا اجر و ثواب فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت اور ایک خوشی رحمان سے ملاقات کے وقت روزے دار کو حاصل ہوگی۔ افطار کی خوشی تو سب کو معلوم ہے، افطار بھی 2 ہیں، ایک چھوٹا جو روز ہوتا ہے اور ایک بڑا یعنی عید الفطر کا دن۔ یہ خوشیاں تو سب کو اندازہ ہے، اور وہ خوشی کیا ہوگی رحمان سے ملاقات کے وقت، اس کا حال اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ روزے دار کے لیے 2 خبریاں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ عطا کریں گے روزہ رکھنے پر ضرور اس بات یہ کہ ان کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور رمضان کے دیگر سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام ہو، ہر نیک عمل کا اجر و ثواب نماز کے ساتھ ہے، اس لیے رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، مساجد کو آباد